السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ حور کا ڈر خوف سے برا حال تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جس سے حور بے حد نفرت کرتی تھی۔ حور اپنے گھٹنوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی۔ اسے اپنے دادا جان اور ہانیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی اس دن پر جس دن وہ شہریار سے ملی۔ وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی کہ شہریار مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور حور کو روتا دیکھ چلتا ہوا حور کے پاس آیا۔ حور نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنے سامنے شہریار کو دیکھ کر مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ شہریار حور کو اس طرح اپنے آپ سے ڈرتا دیکھ حور کے پاس نیچے بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو حور کے دونوں گالوں پر رکھتا ہے اور آنسو صاف کرتا ہے۔ میری جان، یہ آنسو ذوق کس بات کا منا رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے اور بلکہ سب سے اچھا دن ہے۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے میری جان، شہریار آنکھ دباتا ہوا شوخی کے ساتھ بولا۔ حور کو شہریار سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ حور کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شہریار حور کو بازو میں اٹھائے بیڈ کی طرف لے آتا ہے۔ شہریار کے اس طرح بیڈ کی طرف لے کر جانے پر حور بے چین ہو کر جاتی ہے اور شہریار کی گود سے اترنا شروع کر دیتی ہے، مگر شہریار مضبوطی سے حور کو پکڑے بیڈ کے پاس لے جائے بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ حور اٹھنے لگی مگر شہریار اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بیڈ پر لاک کر دیتا ہے اور خود اس پر کالی گھٹا کی طرح چھا جاتا ہے۔ حور کے لیے اپنا سانس لینا محال ہو رہا تھا، اوپر سے شہریار کی اتنی قربت۔ شہریار پہلے تو حور کے دونوں آنکھوں کو نرمی کے ساتھ چومتا ہے، اس کے بعد دونوں گالوں کو اور اس کے بعد اپنا سر اٹھا کر حور کی طرف دیکھتا ہے جو اپنے دونوں آنکھوں کو اتنا زور سے بند کیے ہوئے تھی کہ کبھی نہ کھولے گی، مگر شہریار کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھیں کھولتی ہے، مگر شہریار کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور بمشکل بولتی ہے، اب تو میں نے آپ کی بات مان لی تو مجھے دادا جان کے پاس چھوڑ آئیں۔ حور بمشکل بولی تھی شہریار کے سامنے۔ حور کو اپنی آواز بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، کل چلیں گے دادا جان کے پاس۔ شہریار اپنی ناک حور کے گال پر سہلاتا ہوا بولتا ہے۔ حور نفی میں سر ہلاتی ہے مگر شہریار اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری بے چینی حور کے ہونٹوں پر نکال رہا تھا۔ پہلے تو نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ شہریار کے لمس میں شدت آ رہی تھی۔ وہ حور پر رحم کھاتا پیچھے ہوا تو اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا، وہاں سے اپنی ایک شرٹ لے کر آیا اور تمام لائٹس آف کر دیں۔ حور جو اپنا سانس بحال کر رہی تھی، شہریار کو اتنی جلدی واپس آتا دیکھ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر شہریار اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور پیچھے سے حور کی ڈریس کی زپ کھول دی اور حور نے بے ساختہ شہریار کی طرف دیکھا۔ یہ ڈریس ذرا ہیوی ہے، ہم دونوں کو ڈسٹرب کرے گی، اس لیے میں چینج کروا رہا ہوں۔ حور بولی، میں خود چینج کر لوں گی۔ حور منمنائی کیونکہ شہریار کے ہاتھ حور کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہی حور کی شرٹ کو ایک ہی جھٹکے کے ساتھ حور کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔